ہر شے کی ایک عمر ہے، اجلی مسمى. ہم نے ہر ایک کی عمر معین کی. جب ہر ایک کی عمر معین کی تو اسے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. اور جب پوری کائنات کی ایک عمر ہے تو اب یہ سمجھو کہ پوری کائنات کے بعد ہے کیا؟ اسی کا نام آخرت ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. یہ سننے کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود پوری انسانیت آخرت سے غافل ہے. تو اب آخرت سمجھ میں کیسے آئے گی بتلاؤں؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے نفسوں میں غور کرو. دقیق مرحلہ فکر تھا. دیکھو نقی رضوی صاحب تشریف فرما نہیں ہے، ورنہ وہ گواہی دیتے کہ شاید یہ 30واں برس ہے اس ممبر پر. اور جب میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا تھا تو ممبر کے آگے بزرگوں کا مجمع تھا، اور آج 30 برس بعد بحمداللہ نوجوان بیٹھے ہوئے سارے. یعنی عجیب بات. نہیں بھائی، عجیب بات. یہ جملہ میں نے کیوں کہا کہ بھائی یہ نوجوان یہی تو ہماری اگلی نسل ہے، ہمارے بعد کی نسل یہی ہے. تو اب ان تک تو پیغام کو پہنچانا ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، کچھ اور نہ کرو، اپنے نفسوں میں غور کرو. بھائی تم ہو تو تمہارے اندر تمہارا نفس ہے یا نہیں؟ ہے. بھائی سب گردن ہلا رہے ہیں کہ ہے. بھائی توجہ رہے، تم ہو تو تمہارے اندر تمہارا نفس ہے یا نہیں؟ تم نے کہا کہ نفس ہے تو کبھی دکھائی دیا؟ کبھی دکھائی دیا؟ تو ہے بھی اور نظر بھی نہیں آتا. بھائی توجہ رکھنا، نفس تمہارے اندر ہے اور نظر نہیں آتا، تو یہی تو ایمان بالغیب کا پہلا درجہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ پیغام نوجوان دوستوں کے لیے تھا کہ بھئی ہر ایک میں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا کہ اس کے اندر نفس نہیں ہے. نفس تو ہے. جب نفس ہے تو کبھی نظر آیا؟ کبھی نظر تو نہیں آیا، مگر ہے. ایمان بالغیب کا پہلا درجہ. نظر تو نہیں آیا نفس، مگر ہے. اچھا بھائی تو ٹھیک ہے، تمہارے پورے جسم میں نفس کہاں ہے؟ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتلا دو. سر میں ہے، کان میں ہے، شانوں میں ہے، سینے میں نفس کہاں ہے؟ کہا بھائی ہے، نظر نہیں آتا. بھائی توجہ رہے، نظر نہیں آتا مگر جسم میں ہر جگہ ہے. ایک مرکز کوئی نہیں ہے. نہیں بھائی اب ذرا میں ذرا اور واضح کروں. دیکھو بے ہوشی میں اگر ٹانگ کاٹ دی جائے تو انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر ہوش کے عالم میں تمہیں ڈھیلا مار دیا جائے تو اس ڈھیلے کی تکلیف تو ہوگی. یہ کیا ہوا بھئی؟ یہ ہوا کیا؟ اس وقت نفس غافل ہے. جب تکلیف کا احساس نہ ہو نفس غافل ہے، اور جب تکلیف کا احساس ہو نفس بیدار ہے. نفس جسم کے اندر موجود ہے. بھئی یہاں تک آ گئے؟ اگر آ گئے تو فرض کرو کہ کسی نے سر پہ پتھر مارا تو نفس کا کوئی مرکز ہو کہ سر کو فوراً اطلاع مل جائے، سر کے ذریعے نفس کو فوراً اطلاع مل جائے کہ مجھے چوٹ لگی. اور پاؤں چونکہ بہت دور ہے نفس سے، اس لیے وہاں اگر پتھر مارو تو دیر میں اطلاع پہنچے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھو موضوع کے تقاضے ہیں اور موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے. ذرا رک کے آرام سے پورے سکون کے ساتھ میرے ان معروضات کو سماعت کر لو. اچھا بھائی تو سر مثلا نفس کی ایک جگہ معین کرتے ہیں ہم. سر نزدیک ہے نفس سے، پاؤں دور ہے نفس سے. تو سر پہ چوٹ لگے تو فوراً خبر ہو جائے، پاؤں کو چوٹ لگے تو ذرا دیر میں پہنچے خبر. ایسا تو نہیں ہے. تو جسم کے ہر مقام پر جہاں بھی چوٹ لگے گی فوراً نفس کو خبر ہوگی. تو ہے بھی، نظر بھی نہیں آتا اور ہر جگہ موجود ہے. اب بھی اگر خدا نہ سمجھ میں آئے تو میں کیا کروں؟